In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 265. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. قدر کرنا سیکھ لیں کیونکہ نہ تو زندگی بار بار ملتی ہے اور نہ ہی لوگ. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں، جیسا کہ تم حد سے زیادہ نوکھے ہو، یا وہ حد سے زیادہ نخرے والی ہے، یا یہ ڈیزائن حد سے زیادہ شوق ہے، یا وہ شہرت کا حد سے زیادہ بھوکا ہے، یا وہ کپڑوں کی حد سے زیادہ دیوانی ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سینٹنسز ہم کس وقت بولتے ہیں جب کوئی خوبی، خامی، احساس، رویہ یا کیفیت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ نارمل نہ رہے، تو اس وقت ہم اس طرح کے سینٹنسز بولتے ہیں. یعنی حد سے اتنی زیادہ کوئی چیز ہو جائے کہ وہ ایب نارمل لگنے لگے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سینٹنسز کو ہم انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اچھا، سبجیکٹ کے بعد ہم بی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ بی بذات خود استعمال نہیں ہوتا، بلکہ پریزنٹ میں بی کی فارمز از، ایم، آر یوز ہوتی ہیں. پاسٹ میں اس کو ہم بی کی جگہ واز یا ور استعمال کرتے ہیں، اور فیوچر میں ول بی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس میں حد سے زیادہ، یعنی اس کے لیے ہم نے وے ٹو کا استعمال کرنا ہے. وے ٹو یہاں حد سے زیادہ. اچھا، وے ٹو کے بعد ذہن میں رکھیں کہ یا تو ہم ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں یا ایڈورب استعمال کرتے ہیں. ایڈجیکٹو وہ لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے یا پروناؤن کے، جبکہ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ ورب کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. یا اس کے بعد ہم ناؤن فریز بھی استعمال کر سکتے ہیں. ناؤن فریز جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو ناؤن ہی ہے، یہ دو تین لفظ ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ فریز جو ہوتا ہے یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، لیکن یہ ایز اے ناؤن کام کرے تو اس کو ہم ناؤن فریز بولتے ہیں. تو وے ٹو کے بعد یا ایڈجیکٹو، ایڈورب یا ناؤن فریز کا استعمال کریں گے. اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وے ٹو ہوتا ہے یہ ٹو سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اسپوکن انگلش میں کامنلی یوز ہوتا ہے. یعنی زیادہ شور ہو نا، جیسے کہتے ہیں یار بہت، تو ٹو نوائز کہتے ہیں، ٹو لاؤڈ کہتے ہیں. لیکن حد سے زیادہ شور ہو جائے تو پھر وے ٹو لاؤڈ کہیں گے، یعنی برداشت سے باہر ہے. وے ٹو لاؤڈ کا مطلب ہے کہ یہ شور برداشت سے باہر ہے. آئیے اب اس کے ایگزامپل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ساری بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی کہ ہم وے ٹو کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں. تم حد سے زیادہ باتونی ہو، یو آر وے ٹو ٹاکٹیو. یو آر وے ٹو ٹاکٹیو. اب دیکھیں یہ پریزنٹ میں تو ہم نے آر استعمال کیا، یو آر وے ٹو ٹاکٹیو. اچھا، تم حد سے زیادہ باتونی تھے، ماضی کی بات کرنی ہے تو یو ور وے ٹو ٹاکٹیو. اگر فیوچر میں ہے تو یو ول بی وے ٹو ٹاکٹیو. تم تو حد سے زیادہ باتونی ہوگے نا، یعنی ہم گیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کسی ٹینس میں بھی لکھ سکتے ہیں. وہ حد سے زیادہ ضدی ہے، شی از وے ٹو اسٹبرن. شی از وے ٹو اسٹبرن. اچھا، وہ حد سے زیادہ ضدی تھی، شی واز وے ٹو اسٹبرن. یا وہ حد سے زیادہ ضدی ہوگی، شی ول بی وے ٹو اسٹبرن. تو اب آپ کو میں نے یہ شروع میں بتا دیا کہ ہم اس کو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کسی ٹینس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ٹینس ہمیشہ ہم فرسٹ ورب سے چینج کرتے ہیں، یعنی از، ایم، آر کی جگہ واز والا لگائیں گے تو یہ پاسٹ بن جائے گا. واز ور کی جگہ ول بی استعمال کریں، اور ول بی کے بعد ہمیشہ جو ہے نا آگے وے ٹو کا استعمال ہوگا، اور پھر آگے ایڈجیکٹو یا ایڈورب جو بھی استعمال کرنا چاہیں. تم حد سے زیادہ جذباتی ہو، یو آر وے ٹو ایموشنل. یو آر وے ٹو ایموشنل. تم حد سے زیادہ احساس ہو، یو آر وے ٹو سینسٹیو. یو آر وے ٹو سینسٹیو. تم حد سے زیادہ بے پرواہ ہو. اچھا، بے پرواہ یا لاپرواہ ہونا ایک ہی بات ہے. یو آر وے ٹو چل. یو آر وے ٹو چل. اچھا، چل ہوتا ہے جو بالکل مست ملنگ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، بے پرواہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یو آر وے ٹو چل. تم اس کے لیے حد سے زیادہ اچھی ہو، یو آر وے ٹو گڈ فار ہم. یو آر وے ٹو گڈ فار ہم. تم حد سے زیادہ پرسکون ہو، یو آر وے ٹو کام. یو آر وے ٹو کام. اسی طرح سے تم حد سے زیادہ پرسکون تھے، یو ور وے ٹو کام. یا تم حد سے زیادہ پرسکون ہو گئے، یو ول بی وے ٹو کام. تم حد سے زیادہ پراسرار ہو، یو آر وے ٹو مسٹیریس. یو آر وے ٹو مسٹیریس. اچھا، مسٹیریس کہتے ہیں پراسرار کو، بڑا عجیب سا بندہ لگتا ہے، کہتے ہیں بڑا یار ماحول بڑا مسٹیریس ہے، پراسرار سا ہے.
یعنی سمجھ نہیں آتا نا اس کو ہم پر اصرار کرتے ہیں جو چیز سمجھ نہ آئے. تم حد سے زیادہ انوکھے ہو. یو آر وے ٹو انپریڈکٹیبل. یو آر وے ٹو انپریڈکٹیبل. انپریڈکٹیبل ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. انوکھا آدمی ہوتا ہے, یعنی ڈفرینٹ ہوتا ہے لوگوں سے. تو یو آر وے ٹو انپریڈکٹیبل. تم حد سے زیادہ نرم دل ہو. یو آر وے ٹو سافٹ ہارٹیڈ. یو آر وے ٹو سافٹ ہارٹیڈ. اچھا اسی طرح کہ یہ ہوگا وہ حد سے زیادہ نرم دل ہے تو ہی از وے ٹو سافٹ ہارٹیڈ. اگر لڑکی ہو تو شی از وے ٹو سافٹ ہارٹیڈ. وہ حد سے زیادہ جواب دیتی ہے. شی از وے ٹو ود کم بیکس. اچھا کم بیکس ہوتا ہے جواب دے دینا نا. شی از وے ٹو ود کم بیکس. شی از وے ٹو ود کم بیکس. کم بیکس ہوتا ہے یعنی جواب دینا. وہ حد سے زیادہ بے خوف ہے. شی از وے ٹو فیئر لیس. شی از وے ٹو فیئر لیس. فیئر لیس ہوتا ہے جیسے کوئی خوف نہیں ہوتا, بے خوف آدمی. جی تم حد سے زیادہ ٹانگ اڑاتے ہو, یعنی فضول میں بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہو نا. تو یو آر وے ٹو نوزی. یو آر وے ٹو نوزی. یا وہ حد سے زیادہ ٹانگ اڑاتا ہے, ہی از وے ٹو نوزی. یا وہ حد سے زیادہ ٹانگ اڑاتی ہے, شی از وے ٹو نوزی. نوزی کہتے ہیں جو بندہ مختلف معاملات میں خام خواہ انٹرفیئر کر رہا ہو. وہ حد سے زیادہ خود پسند ہے. ہی از وے ٹو کوکی. ہی از وے ٹو کوکی. یا شی از وے ٹو کوکی. یا اگر کسی کو یہ کہنا ہو تم حد سے زیادہ خود پسند ہو, یو آر وے ٹو کوکی. وہ حد سے زیادہ نخرے والی ہے. شی از وے ٹو ہائی مینٹیننس. شی از وے ٹو ہائی مینٹیننس. ہائی مینٹیننس ہوتا ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, مطالبات زیادہ ہوتے ہیں. جی نخرے کرتا ہے بندہ. تو یہ ہم اس کو نخرے والے کے لیے بھی ایگزیکٹ استعمال کر سکتے ہیں, ہائی مینٹیننس. تو وہ حد سے زیادہ نخرے والی ہے, شی از وے ٹو ہائی مینٹیننس. یا وہ حد سے زیادہ نخرے والا ہے, ہی از وے ٹو ہائی مینٹیننس. یا تم حد سے زیادہ نخرے والے ہو, یو آر وے ٹو ہائی مینٹیننس. وہ حد سے زیادہ اپنی دنیا میں گم ہے, ہی از وے ٹو لاسٹ ان ہز اون ورلڈ. ہی از وے ٹو لاسٹ ان ہز اون ورلڈ. یہ بچہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا ہے. دس کڈ از وے ٹو اسپائلڈ. دس کڈ از وے ٹو اسپائلڈ. اسپائلڈ ہوتا ہے بگڑا ہوا. اچھی تم حد سے زیادہ خاموش طبع ہو, یو آر وے ٹو پیسو. یو آر وے ٹو پیسو. پیسو کا مطلب خاموش طبع ہے یہاں پر. تم حد سے زیادہ بے پرواہ ہو, یو آر وے ٹو نان چلانٹ. یو آر وے ٹو نان چلانٹ. اچھا نان چلانٹ بھی ایسے کہتے ہیں جو بندہ بے پرواہ کو اس کی پرواہ ہی نہ کرتا ہو. نان چلانٹ. یہ جگہ حد سے زیادہ بور ہے. دس پلیس از وے ٹو ڈیڈ. دس پلے از وے ٹو ڈیڈ. یا وہ جگہ حد سے زیادہ بور تھی, دیٹ پلیس واز وے ٹو ڈیڈ. یا وہ جگہ حد سے زیادہ بور ہوگی, دیٹ پلیس ول بی وے ٹو ڈیڈ. وہ حد سے زیادہ وہم کرتی ہے, شی از وے ٹو بی پیرانوائڈ. اچھا وہ حد سے زیادہ وہم کرتی ہے, شی از وے ٹو پیرانوائڈ. شی از وے ٹو پیرانوائڈ. اچھا پیرانوائڈ کہتے ہیں جو بندہ وہم کرتا ہو. پیرانوائڈ یعنی شی از وے ٹو پیرانوائڈ. یہاں کا ماحول حد سے زیادہ عجیب ہے. دس وائب از ٹو آکورڈ. دس وائب از ٹو آکورڈ. اچھا وائب جو ہے یہ ہم آنگی ماحول کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں. آکورڈ کا مطلب ہوتا ہے عجیب سی. دس وائب از وے ٹو آکورڈ. وہ حد سے زیادہ خود میں مست ہے. ہی از وے ٹو فل آف ہمسیلف. ہی از وے ٹو فل آف ہمسیلف. تم حد سے زیادہ چپکنے والے ہو, یو آر وے ٹو کلنگی. یو آر وے ٹو کلنگی. اچھا کلنگ ہوتا ہے چپکنا, چمٹنا کسی کو. تو کلنگی یعنی چپکنے والا. تو یو آر وے ٹو کلنگی. تم حد سے زیادہ مایوس ہو, یو آر وے ٹو پیسمسٹک. یو آر وے ٹو پیسمسٹک. پیسمسٹک ہوتا ہے جو زندگی کا تاریک پہلو دیکھتا ہے. جو شخص زندگی کا تاریک پہلو دیکھے اس کو ہم پیسمسٹک بولتے ہیں. یو آر وے ٹو پیسمسٹک. تم جذباتی طور پر حد سے زیادہ نازک ہو, یو آر وے ٹو فرجائل ایموشنلی. یو آر وے ٹو فرجائل ایموشنلی. فرجائل کہتے ہیں نازک کو, ایموشنلی جذباتی طور پر. تو یو آر وے ٹو فرجائل ایموشنلی. وہ حد سے زیادہ بے چین ہے, ہی از وے ٹو ریسٹ لیس. ہی از وے ٹو ریسٹ لیس. یہ ڈیزائن حد سے زیادہ شوق ہے. دس ڈیزائن از وے ٹو ایکسٹراویگنٹ. دس ڈیزائن از وے ٹو ایکسٹراویگنٹ. ڈیزائن کو ہم ڈیزائن ہی کہتے ہیں, جبکہ ایکسٹراویگنٹ کا مطلب شوق ہے یہاں پر. وہ کمنٹ حد سے زیادہ ذاتی تھا, یعنی اس نے جو بات کی تھی وہ ذاتی تھی. تو دیٹ کمنٹ واز وے ٹو پرسنل. دیٹ کمنٹ واز وے ٹو پرسنل. پرسنل کہتے ہیں ذاتی کو. وہ کپڑوں کی حد سے زیادہ دیوانی ہے. شی از وے ٹو obsessed with clothes. شی از وے ٹو obsessed with clothes. اچھا obsessed with ہوتا ہے دیوانہ ہونا, یعنی جنونی ہونا نا, obsessed with.
تو she is way too obsessed with clothes. وہ شہرت کا حد سے زیادہ بھوکا ہے. He is way too hungry for fame. He is way too hungry for fame. Hungry for fame mean شہرت کا بھوکا. So you must have noted in all these examples ہم نے subject کے بعد be استعمال کیا, پھر way to, اور اس کے بعد noun, phrase, adjective یا adverb کا استعمال کیا ہے. I think you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.